الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے۔ انسان کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ تمہیں ہم نے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور اوقات وہاں یاد دلائی جاتی ہے جہاں انسان اوقات بھول جاتا ہے۔ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ ایک شخص پہ آپ نے احسان کیا، وہ آپ ہی کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے تو پھر اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ ابے تو سائیکل پہ ہوتا تھا، ابے ہمیں یاد ہے تیرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی اور تو آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تم پانی کا قطرہ تھے، ماضی میں دیکھو کچھ سال پہلے تک غلیظ پانی تھے، اس پانی میں کیسے جان ڈال کے ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، اور انسان بنایا اب تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ کیسے بھول گیا انسان اپنی اوقات؟ انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اللہ کی بات کی ہے۔ دیکھو رسول جو بات کرتے ہیں وہ تو اپنی نہیں نا، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس لیے اللہ رسول کی بات وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ صحابہ کرام جب نبی سے کوئی بات سنتے نا تو سب سے زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ بھئی نبی کی بات ہے، بس نبی کی بات آ گئی تو بات ختم۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے۔ کسی نے کلچر کو خدا بنایا ہوا ہے، کلچر کیا کہتا ہے؟ کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے بیوی کو خدا بنایا، کسی عورت نے شوہر کو خدا بنایا، کسی نے باپ کو خدا بنایا، کسی نے اولاد کو خدا بنایا، کسی نے مغربی کلچر کو خدا بنایا۔ یہ تو میجورٹی اب یہی کر رہی ہے کہ جو وہ ہیں وہی ہم ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ چونکہ ایجوکیشن وہیں سے لے رہے ہیں، تعلیم ساری وہیں سے لے رہے ہیں، تو وہ انہی کو باپ بنا لیتے ہیں، انہی کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قوم کی صبح و شام تعریفیں کرو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہیں، پھر تو وہی ہو گیا نا، اس کو آپ نے خدا بنا لیا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ کسی نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے گائے کو خدا بنا لیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو خدا بنا لیا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ پیر صاحب پتھر پہ لکیر بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی الگ سی خلائی مخلوق ہے، وہ اتنا عجیب بنا دیتے ہیں پیر صاحب کو۔ بھائی پیر ہے یار، وہ اس کو پہلے مفتیوں سے فتویٰ لو۔ بعض پیر ایسے ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے یہاں خواتین میں تراویح آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ظرف تھوڑا بڑا کر لو، ظرف کیا کر لو؟ ہمارے یہاں خواتین میں تراویح میں خواتین آتی ہیں، تراویح میں ہو سکتا ہے بے پردگی بھی ہوتی ہو، لیکن اس کی میں کئی بار ریزن بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، بے پردگی، ایک یہ بھی فتنہ ہے، دوسرا فتنہ یہ کہ خواتین کو گھر میں بالکل بند کر دیا جائے، اس میں بھی فتنہ ہوگا۔ بے پردگی کا نہیں ہوگا لیکن وہ والا فتنہ ہوگا اس میں بے دینی کا، کہ چند گھرانے تو بچ جائیں گے جن گھروں کا علماء صلحاء سے تعلق ہے یا کوئی پیر صاحب سے بیعت ہے۔ میجورٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس 1% طبقے کو جس 1% کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، اس 99% کو نہیں دیکھتے جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے دین 99% میں کرنا ہے، وہ اپنے چند مخصوص مریدوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو خانقاہوں میں محاسبے مراقبے کر کے سلوک کے 18ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، 17ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جانا ہے پھر یہ ٹھیک پیکیج ہے۔ بعضوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یار ان کیا خواتین آ رہی ہیں بیان میں، سوری ادھر تراویح میں خواتین آ رہی ہیں، تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ رائے سے اختلاف کرو لیکن کسی کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کو دین کا۔ بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پردے میں بہت سخت تھے، واقعی سخت تھے، مضبوط تھے، سخت نہیں مضبوط۔ پردہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مفتی رشید احمد صاحب کرایا کرتے تھے، لیکن کیا زمانے کے بدلنے سے حکام تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا کلمہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا پڑھا ہے یا کلمہ ہم نے اللہ رسول کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، جو خاص طور پہ جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کر رہے ہیں یہ، کیونکہ ان کے ہاں خانقاہوں میں بہت پردہ ہوتا ہے، بہت سخت SOPs ہوتی ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ SOPs نہیں ہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی دین ایک خانقاہ کے لیے چند مریدوں کے لیے نہیں ہے،
کچھ لوگ کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں، 4 آدمی بنے لیکن بہت نیک بنے، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی بھی تو ہے نا، کہ آپ زیادہ لوگوں کو دین پہ لے کر آؤ، تو اس میں جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن جو طریقہ ہے اس میں لچک پیدا کی جائے گی، اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، بخاری کی حدیث ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک تو علماء اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اختلاف 100 دفعہ کیا جائے گا، ہماری حیثیت کیا۔ ایک ہے نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں رہا ہے، یہ مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، یہ چونکہ مشہور ہو گئے ہیں، مشہور ہونے کے بعد اوقات بھول گئے ہیں، یہ اعتراض ہو، تبھی تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا، کیا خیال ہے؟ ورنہ صرف علمی اختلاف کی بیس پہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے کسی کے پیچھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہم امام حنیفہ سے بدگمان ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے حدیث کی مخالفت کر دی؟ انہوں نے کہا کہ زمانے کے احکام، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں، سب احکام نہیں، کہ وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب اس زمانے میں عورتیں وہ والا پردہ نہیں کر رہی جیسے پردہ کرنے کا حکم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ منع کیا جائے گا خواتین کو۔ صرف امام صاحب اکیلے نہیں، اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری ہی میں حدیث موجود ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ اب سوچو، سیدہ عائشہ کے دور کی خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ عورتیں ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں جن پابندیوں کے ساتھ ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملی تھی، لہذا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے۔ تو امام حنیفہ نے بھی اسی کے حساب سے فتویٰ دیا، بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، کوئی مسجد میں آنا فرض واجب تو ہے نہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہ، ہم کہیں گے بھائی ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، ان کا مقصد امت کو فتنے سے بچانا ہے، کیونکہ خواتین پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ یہی تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اگر اس دور میں کوئی امام حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ اب حدیث میں تو آتا ہے آئیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مولوی صاحب کا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ امام شافعی نے حکم دیا کہ آئیں گی مسجد میں، یعنی اجازت ہے آنے کی، امام حنیفہ نے کہا اجازت نہیں ہے، دونوں کے بارے میں ہمارا ظرف چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بولو نا۔ یہ میں کچھ دینداروں کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں، یہ سمجھیں۔ کہیں گے بھائی دونوں کا ظرف، دونوں کی نیت ٹھیک ہے، ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے، ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ بھائی فتنہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈک ہے، نبی نے جب اجازت دی تو ہم دونوں سے کیا ہیں؟ کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں ہم؟ یا حنفیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ امام شافعی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، امام شافعی نے فتویٰ دیا ہو کہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ایسا کوئی فتویٰ دیا؟ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ دونوں کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت۔ ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو وہ حنفی ہیں نا، جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں، جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی، ویڈیو بنا رہا ہے، فلانا ڈمکانا۔ تو ان کا خیال یہ، جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور قول کے خلاف نہیں، یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے، اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے، جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں، خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں،
رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے جمعہ, اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں, اس بہانے 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور, جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے. تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا, بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی, الحاد, کفر, خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا, چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں, 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں, کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا. ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے, ایمان سے گئی وہ, کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں دفتروں میں, ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے, میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سن لیتی ہیں, اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں, بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں, لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی, کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا, وہ اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی سلطنتیں تھیں, وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. اب کیا ہے, عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح, اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے, بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے, یہ ساری عورتیں حیدری کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی, یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو, نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں, اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھیں, بہت بڑی عالمہ تھیں. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہے, مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے, خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں, اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی, وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے. رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے, تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں, تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے, پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں, مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا. حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے, جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا, اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا, خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں, تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو, کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟
اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے. جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک, تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا, حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے سلفتاوا میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی لوگوں کی, اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا, تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع توشیح سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز, تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟
ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کرکٹ میں بھی ہوں گے، فٹ بال میں۔ حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات، تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا، ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے، مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے شیطانی، بولو نا، گولا، فٹ بال کو۔ پھر مفتی عبد الرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا فٹ بال میں، ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی، وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم۔ ایک اور ایسا واقعہ دیکھا، وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا، یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے، لیکن کسی نے لکھ دیا نا، حضرت نے لکھ دیا، اخلاص سے لکھا، لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے۔ تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے، جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے، اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا، یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، ایک دن کہنے لگے، کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا، اس طرح کی کوئی بات کی، تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں۔ تھوڑا حضرت نے، بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ، غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے، تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے، تو وہ جو حضرت کے مرید تھے، بڑے زبردست عالم بھی تھے وہ، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو، میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا، عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا۔ میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے، غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے، اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو، تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے، لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے، کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے، ان کے سامنے اف مت کرو یہ، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، کیا انداز تھا ان کا۔ تو بعض دفعہ انسان، ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی، تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات، پیر و مرشد کی بات، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے، ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا، فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی۔ شریعت میں اجتماعیت ہے، اجتماعیت، اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی رائے، اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں، کسی کو ویسا امام پسند نہیں، اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی، کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی، کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی، کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا۔ اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی، اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا۔ مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا، آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے، امام میں یہ۔ بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے، امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے۔ کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا، سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے، وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے، وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے؟ امام ایسا۔ ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم۔ دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ پیر سے بیعت ہوئے، ابا سائیڈ پہ ہو گئے، پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں۔ ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ، وہ مرید بڑا مالدار تھا، کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ،
میرے والدین کیا کہتے ہیں؟ مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے، غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو ان کو پرسنالٹی کے ظاہر ہے بیچاروں کو پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے، وہ بیچارے جگی میں، لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے، بعد میں شہید ہو گئے، ظالموں نے شہید کر دیا ان کو، اللہ ان کی شہادت قبول کرے۔ بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا، ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری، اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا یہ زنانہ پن ہے یار، ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا۔ بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا، یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے، ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں، ہر وقت یہ فکر، کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار۔ اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے، توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی، تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے ان کو چھوڑ دو، یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی، بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ، اس کی پرسنالٹی، اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے بولو نا بڑھتا ہے۔ اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے، پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو؟ ٹنڈ۔ اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹنڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا۔ اب ماں کو بھی برا لگا، نہیں ٹنڈ کراؤ۔ اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ، ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ۔ اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے، دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ، ماں، اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا جھگڑا۔ میں نے کہا یار، میں نے کہا خدا کے بندے، جس باپ نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، جس ماں نے دودھ پلایا، وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے؟ محنت، ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے، اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے۔ ایمان کہاں سے ملا ہے؟ پیر صاحب سے ملا ہے، ماں باپ سے ملا ہے۔ ماں باپ کے گھر، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے۔ بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا، بچپن میں مسجد کا تعارف اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا۔ ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں، ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے، لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے، کہاں فون کریں گے؟ ابا اماں کو، بھائی بہنوں کو فون کریں گے۔ اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ، علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ۔ جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا آغا خان میں پیسے، یہ دے دنا دن پیسے، تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھے بولیں گے بھائی اپنے، اب کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا، کوئی باپ نہیں ہے تمہارا۔ اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا، خرچہ آپ کریں گے، بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے، تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے۔ آئیے سمجھنے، تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا، اتنا مسئلہ ہوا۔ پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے، بیوی نے، تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے، تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے۔ یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں۔ ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا، بھائی پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو، وہاں شادی ہو گئی، پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دو، پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو۔ ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ۔ یہ زیادتی ہے شریعت پہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے۔ ان کے الفاظ ہیں، لو بھائی پیدا کسی نے کیا، پالا کسی نے، اور ہو کسی اور کے گئے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، پیدا کسی نے کیا، پالا کسی نے، اور ہو کسی اور کا۔ آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو، باقی سب بعد میں ہیں۔ ہاں، جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے، اصلاح سے تعلق ہے، اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا۔ شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے، ماں باپ الگ بات کا حکم دیں، تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے، وہ پیر ہی نہیں ہے، وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے۔ پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے، ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے۔ اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے، پیر صاحب تو ایسے خرامہ خرامہ چلتے ہیں، کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور ایک ابا ہیں ٹھرکی، ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں، کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹک ٹکی باندھ کے ان کو
دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق ختم کر دو, کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے. اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے. حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بےچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم بختوں پورا فالو کرو, آدھا آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, بھی میں نہیں جاتا. ابھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی, ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی مل گئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خرامہ چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مخصوص. مفتی رشید احمد صاحب تو اس کے بھی بہت خلاف تھے کہ یہ جو خانقاہوں میں مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص کرتے, جو پیر صاحب نے ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی آپ, جو پیر صاحب نے پجامہ جس ٹائپ کا پہنا ہے وہی پجامہ آپ کا, پیر صاحب نے جو کرتا پہنا ہوا وہی کرتا آپ کا. یہ بھی دھڑے بندی ہے بھائی, جیسے سب مسلمان رہتے ہیں ایسے ہی رہو نا, ایک الگ سے کیوں اسٹائل بنائے ہوئے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی پگڑی کا یہ اسٹائل نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا پگڑی کا یہ, مفتی رشید احمد صاحب کے بال اتنے بڑے, بولو نا, ہم ان سے بیعت تھے باقاعدہ صحیح طریقے سے, جسے پراپر مرید بولتے ہیں. 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے بال رکھے, بلکہ ہم نے ٹنڈ کرائی, ان کے بال تھے, اور جب بال رکھے تو ان سے بھی بڑے رکھ لیے. ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کوئی بات نہیں یار, پیر اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان کا ایک شاگرد ہے. اب میرے شیخ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی عادت ہے سفید کرتا پہننا, دیکھا ہوگا آپ نے, زیادہ تر سفید کرتا پہنتے ہیں اور رومال بھی رکھتے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے بھی یہی شروع کر دیا, سفید کرتا اور ہر وقت رومال. انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا, تو ابھی جوان آدمی ہے, تیری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, کیا پیر بن کے بیٹھ گیا تو ابھی؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا عشق ہو گیا اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے. وہی رومال آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کی ویڈیو میں, سفید رومال ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جہاں پیدا ہوگا اس سے. نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے, تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ. بھائی ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے کہ نواں آیا ہے سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا, گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ عبادت تو ہوتی ہے نا. ٹافی کھائی, پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ کفر. کفر بھی بواہ,
جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ ابھی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے. وہ بھائی اتنے پابند تھے, 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردی میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ بھاری جسم کے, موٹے تھے وہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. نہیں, طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ. لیکن وہ کہتے تھے جب یہ رکوع جب مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے, بہت ان کو وحشت ہوتی تھی. موٹا امام یا موٹا, ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے. حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا, فرمائے کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کہ کون سا ہے جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتا چلا یار از کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی. صفائی ستھرائی, ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسی لے کر آئے ہیں اتنی. اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے سوڑی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آیا کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا. اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کام میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا, دب بھاگ گئے یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے. میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, یہ والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو. فی الحال فوکس کس کو کرو, خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا, شادیاں ہر عمر میں کرو, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ. یہ شادیوں پہ بھی بعض پیروں نے اپنے مریدوں سے خلافتیں سلب کی ہیں کہ بیوی کا دل دکھا رہا ہے. شریعت کو سپیریئر رکھو میرے بھائی, شریعت کو کیا رکھو. اللہ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پیر صاحب اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اس میں پیر کو ویلیو دینا ہی غلط ہے, پیر کا کام نہیں ہے یہ. آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, جسم آپ کا, خواہش آپ کی. پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. حضرت جی السلام علیکم, میرے پیر صاحب بھی تو ناراض ہوتے تھے, لیکن مجھ سے اس سینس میں ناراض نہیں ہوئے کہ شریعت کے خلاف ہو. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے صاحب بول دیا بھائی کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب شریعت نے اجازت دی, میں روکنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں. آپ کریں گے میں ناراض نہیں ہو سکتا, مجھے شریعت نے اجازت نہیں ہے. ناراض اس سینس میں تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ آدمی دین کے کام نہیں کر پائے گا, جھگڑوں میں لگا رہے گا, پھڈوں میں لگا رہے گا, 2 بیویوں کے جھگڑے ہی نمٹاتا رہے گا. تو اس سینس میں کوئی اگر مشورہ دے تو مشورے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پیر صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں کیوں کر لیا آپ نے, اور پھر میں نے جب منع کیا تھا, یہ اتھارٹی پیر و مرشد کے پاس بولو نہیں ہے. یہ ہمارے رب نے ہمیں پرمیشن دے دی, اور اسلامی قانون ہے نا, لا ہے. جب اسلام نے لا بنایا ہے تو پیر مرشد سے پوچھ کے تھوڑی بنایا ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ کسی پیر سے بیعت تھا, پیر بھی برحق پیر تھے. پیروں میں بھی زیادہ تر تو 2 نمبر ہوتے ہیں, میں 1 نمبر پیر کی بات کر رہا ہوں. عاملوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں سارے ہی, پیروں میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے, نیک بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آیا کہنے لگا کہ جی ایک طلاق یافتہ خاتون سے, بیوہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری شادی کر رہا ہوں, میرے پیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے یہ لڑکی اگر آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی, پھر اگر آپ کو اجازت دیتے تو بھی اشکال تھا, اجازت نہ دیتے تو بھی اشکال تھا. اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور اجازت نہ دیتے تو بھی ظلم تھا اپنی بیٹی کے لیے. ایک رشتہ مل رہا ہے جس کو وہ پسند بھی کر رہی ہے,
وہ اس کو گھر لے کے دے رہا ہے, اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ بیوہ عورت کی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں, کسی جوان آدمی سے ہوتی ہے, ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ بیوہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. بیوہ عورت کی شادی جس بندے سے ہوتی ہے نا, آپ دیکھ لو جو بھی بیوہ عورت شادی کرتی ہے دوبارہ بیوہ ہو جاتی ہے, پھر شادی کرتی ہے بہت جلدی, تو لوگ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یار جس عورت سے شادی, جس مرد سے شادی کرے وہ مر جاتا ہے. بھائی وہ شادی ہی ایسے بڈھے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واجب الانتقال ہوتا ہے. ایک تو واجب الچماٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے واجب الانتقال جس کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہونے والا ہے. تو بیوہ عورتیں کی بیچاریوں کے, جوان آدمیوں کے تھوڑے رشتے آتے ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس شادی سے انکار کرو گے اپنے پیر کے کہنے پہ, یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے, صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا, اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے, میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم, پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں, 3 باتیں ہو گئی نا. جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم, اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کر دیں, مسجد کا امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اس امام کو کیا پتا بھائی, اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے, جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے, یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹنڈ نہیں کرائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو ٹنڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا, تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے, جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی, جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بڑھ جائے گا, تو یہ اصلاح سے, اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا, تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. 2 بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے, گردن پتلی ہونے کے بجائے, منہ سے بولو یار, موٹی ہو رہی ہے, توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے, کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں. آپ بڑے ایکٹیو تھے, ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں, جو بھی کام ہو, پڑھائی, جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, اس کا مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں, بولو, تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے, بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسلام زمین میں دھسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں, یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے, رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کم آنا شروع ہو گئے.
پہلے ورزش بھی کرتے تھے, جم بھی جاتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, صحت کی بھی فکر کرتے تھے. اب صحت کی فکر بڑھنے کے بجائے بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹ لیا کرو یار. میں جملہ ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ کچھ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. پھوٹنا نامناسب لفظ ہے. پیر کی صحبت سے اخلاق آنے چاہیے, بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی پیر کی ایک صفت. ابھی تو نہ بناؤ پیر, میں کب کہہ رہا ہوں, تمیز آنی چاہیے. یہ پھوٹنا اور ٹوپی کرا دی کیا ہے, یہ لوگ نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کیسے اخلاق میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس پیر کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے جہاں انسان کی اخلاق میں شائستگی پیدا ہو. چماٹ, واجب الچماٹ, واجب التھپڑ, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. خیر دیکھو, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک اخلاق کے تکلف ہوتے ہیں. تکلف میں مت پڑو, تکلف میں مت پڑو. تکلف کیا ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے نا, میں کانپنے لگتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آداب کا ملحوظ رکھ کے مفتی صاحب سے سوال اگر نہیں پوچھا تو ایسا نہ ہو یہ دل پہ لے جائیں. اب وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت عرصے سے, وہ جو اردو بھی ایسی ادب والی نا, تو کچھ متعلقہ امور تھے اس سے متعلق, ان امور پہ آپ سے میں تبادلہ خیال کا خواہاں تھا. بھائی پھوٹ یار, استغفر اللہ, منہ سے بول یار, جلدی سے کیا پوچھنے تو نے یار, میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آداب, ان کو خیال تھا کہ سب علماء سے اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. علماء ہے نا تو بہت ہی, یہ وہی ہو گیا رخصتی میں دلہن سے بات چیت کیسے شروع کی جائے, تو آدمی کہہ رہا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بس کر یار, بیوی بولے گی مرزا غالب سے شادی ہوئی ہے میری, اس سلسلے میں کیا ہوا ہوں, حاضر ہوا ہوں. تکلفات کی دنیا ہے تو وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں یار. بھائی پھوٹ, یعنی منہ سے بولو یار جلدی سے. تو وہ 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب وہ کہیں آ رہے ہوتے میں راستہ بدل لیتا. تو ایک نوجوان بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا یار, کہتا تھا یار یہ مفتی صاحب مشکل کیس ہے, یہ صاحب کیا ہے, بہت مشکل کیس ہے یہ. سٹارٹنگ میں اتنا ٹائم, پھر آداب میں, اور پھر ہاں جناب اور خواہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. بھائی بہت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ اب دیکھنے میں تو لگیں گے اخلاق, اگلے کو آپ کیا دے رہے ہو, ٹینشن. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار. یہ واقعات میں جو قرآن و سنت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں باقی تو بیان قرآن و حدیث پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کا جو ہے نا, ایک ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ ہر دور کے حساب سے طریقہ چینج ہوتا رہے گا. ہم جب میں کالج میں تھا نا, تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے. پہلی دفعہ جب ہم گئے, پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا تو میں تو وہیں داخل ہو گیا. وہ نہیں ہوئے, لیکن میں, وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اما ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملا کو چاہیے, اور یہ چندے کے پیسے نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں اصل میں 20-20 بچے ہیں نا, چندے کا مال آ رہا ہے. 1 روپے بھی میرے پاس چندے کا نہیں آتا. حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اور حلال بھی نہیں, نامناسب کمائی بھی نہیں کھاتا میں اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں. کچھ کمائیاں حلال ہوتی ہیں لیکن علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں, ان سے بھی اوائڈ کرتا ہوں الحمدللہ. تو صرف اپنا نام بیچ کے کماتا, کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہر مہینے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا نیچے لے آئیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا. 18 سال ہم لوگ تھے, تو میں وہیں ایڈمٹ ہو گیا, یعنی وہیں میں نے داخلہ لے لیا. اب میں نے وہاں عجیب وقار دیکھا. وہ ظاہر ہے کچھ نئے نیک لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. ہم تو کالج کے تھے, لونڈے لپاڑے چلے گئے, ہمیں وہاں کے آداب معلوم ہی نہیں تھے. تشریف لا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں چل رہی تھی. ہم تو کہتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس یہ تھا. تو شروع میں بہت ٹینشن میں گیا نا کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن, کیونکہ وہاں کا ایک عام طور پہ مدرسوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی پرانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو حضرت نے ایک دن کیا ہوا, جتنے بھی دفتر میں آفس میں سب بیٹھے ہوئے تھے, سب سے تعارف شروع کیا. حضرت نے ایک سے پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا جی. ایسے تواضع میں نا زمین میں گڑ گئے. ان کا نام بھی مجھے ابھی بھی معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا پھر وہ برا نہ سمجھے. بتا لیتا ہوں, مولانا احسان وقار صاحب, ٹھیک ہے نا. حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, احسان وقار. احسان. حضرت کہہ رہے ہیں کیا, ہم نے کہا احسان وقار. مولانا احسان نہیں جن کے ساتھ ہم کل بولے.
حضرت کو بڑی تکلیف ہے. دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عامر. کہ بید بھی نہ ہو جائے نا, بید بھی نہ ہو جائے. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ عامر, مفتی عامر نہیں جو بیچارے شہید ہو گئے, وہ تھے اس وقت طالب علم تھے. کیا کرتے ہیں؟ ابا ان کے بڑے بزنس کروڑ پتی تھے وہ ماشاءاللہ, مولانا احسان وقار صاحب کے والد بھی, اور یہ جو طلبہ ہمارے ساتھ تھے وہ غریب نہیں تھے, سارے مالدار لوگ تھے. تو وہ ان سے پوچھا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ اتنی ہوائی بس بلوٹوتھ کے ذریعے پیغام پہنچ گیا حضرت تک. آداب چل رہے ہیں, میں پریشان. میں نے کہا یہ کیا ہے یار. مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا طارق مسعود. کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھا اس وقت, یعنی ایگزام دے رہا تھا. میں نے کہا ایس ایم سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. فرمایا ارے دیکھو اس طرح بات کی جاتی ہے, مجھے ابھی تک وہ جملہ یاد ہے. فرمایا دیکھو ماشاءاللہ کتنا کلیئر بولے ہیں, یہ اس طرح بات کی جاتی ہے, تم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بات کر رہے ہو. تو حضرت بڑے خوش ہوئے مجھ سے پہلی مجلس میں ہی, جب میں نے اتنا کلیئر کہا نا, نام کیا ہے؟ طارق مسعود. کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا ایس ایم سائنس کالج میں سیکنڈ ایئر کا پیپر دیا نہیں میں نے, لیکن ارادہ تھا کہ دے رہا ہوں. اور آئندہ کیا ارادہ ہے؟ 4 شادیوں کا. خیر یہ زیادہ ہو گیا, اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ تو اگر ایسی اس وقت ارادہ نہیں تھا میرا, اس وقت تو ہمیں یہ تھا کہ ایک بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اب دیکھو حضرت مجھ سے کیوں خوش ہوئے, اس لیے کہ بھائی وہ ادب جس میں تکلف ہو, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بندہ کیا کہہ رہا ہے, زمین میں ہی گڑا جا رہا ہے یار, تو یہ تکلف ہے, یہ ادب نہیں ہے. ایسے اور مثالیں آ رہی ہیں لیکن رہنے تو اس کو. اچھا اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے کہ میں کسی کو ہنسانا چاہوں نا لٹا دوں ہنسا ہنسا کے, رلانا چاہوں نا دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دو تم. ایک دفعہ کیا ہوا, میں کلاس میں لیکچر لے رہا تھا طلبہ میں, حسامی کا نا درجہ خامسہ کا لیکچر تھا. میں نے طلبہ کو پہلے رلایا, میں نے کہا میں تمہیں اتنا ہنساؤں گا تم لیٹ جاؤ گے. پھر میں نے ہنسانا شروع کیا, پیٹ پکڑ کے نا وہ کہنے لگے خدا کے لیے چپ کر جاؤ استاد, ایسے مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے, مر جائیں گے ہم, مر جائیں گے. اچھا خیر بات پیر و مرشد کی چل رہی تھی, ہم کیا اچھی چوری حرکتیں بیچ میں ہم نے شروع کر دی, اللہ معاف فرمائے. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے ماں باپ سے محبت بڑھ رہی ہے, مسجد کا امام اچھا لگ رہا ہے, دوسری دینی تنظیمیں بھی اچھے لگ رہے ہیں, دوسرے پیر بھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, تورات اور انجیل نہیں پڑھا رہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہی ہے, باقی تو سب ایسے ہی بیچارے فارغ, تو وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اور اگر پیر صاحب یہ کرتا پہنتے, میں نے نیلے کلر کا پہن لیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤں گا, نہ یہ پیر و مرشد کی اطاعت کے خلاف ہے. پیر ٹنڈ کرا کے رکھتا ہے, میں نے اگر بڑے بال رکھ لیے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیر اگر جوان ہے تو اس کی اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چوتھا پوائنٹ کہ پیر کے پاس بیٹھ کے سستی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو, سستی کم ہو رہی ہو, چستی پیدا ہو رہی ہو. تو یہ جب ہوگا جب پیر بھی چست ہوگا. پیر بھی اگر ایسا 24 گھنٹے بیٹھا ہی رہتا ہے, زمین میں دھنسا ہی آ رہا ہے نیچے ہی. بعض پیر ایسے ہیں جب جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں, اصلاح و ارشاد کی محفل چل رہی ہے, آپ بھی نیک بن جائیں, آپ بھی نیک, بہت اچھی بات ہے یہ تو, اسی لیے تو پیر کے پاس جایا جاتا ہے. لیکن پیر کی اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس زمانے میں جسمانی ایکٹیویٹی کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن ہے؟ مینٹلی ہیلتھ بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے ایک بیان کر دیا تھا, اس پہ بہت لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیگم صاحبہ کو نا تھوڑا سا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کراؤ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. بہت سی لڑائیاں گھروں میں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, دونوں موٹے ہیں. جب آپ میں ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, میں بار بار بتاؤں, جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر میں, بزرگوں میں بھاری جسم کے لوگ ہیں, وہ نیچرلی ہے, قدرتی طور پہ. میں اس موٹاپے کی بات کر رہا ہوں جو کھا کے, پیزے برگر کھا کے. جو آدمی پیزے برگر کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جب وہ خوش نہیں رہے گا تو ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا. وہ جب ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا تو شوہر ہے تو بیوی کو ٹینشن دے گا, بیوی ہے تو کس کو ٹینشن دے گی؟ شوہر کو ٹینشن. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. بھائی تم جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو, وہ تصدیق کریں گے اس کی. آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سمجھے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یا روزوں کو پسند کیا ہے؟ اگر پیری کھا کے گول کھا کے, جو نیچرلی ہے بھائی, بہت سے بزرگ بھاری جسم کے, خدا اللہ کی قسم ان کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اللہ ہمیں رسوا کرنے پر آ جائے, ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ تو کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو قیامت میں پتا چلے گا کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اتنی شریعت تو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے نا. اگر پیری کھا کے گول ہو گیا ہے, کھا کے گول ہو گیا ہے, نہ واکنگ کا معمول ہے پیر صاحب کا, نہ جاگنگ کا معمول ہے, نہ پیر صاحب کو کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی ہے, یا تو بوڑھے ہو گئے ہو بیچارے بہت زیادہ, جوان پیر ہے اور یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو بھی بیکار بنا رہا ہے. پھر وہ آپ کو بھی کیا کر رہا ہے؟
भाई पीर को फॉलो किया जाता है ना अमाल में, पीर का अपना अमल ये हो तो वो तो सुस्त लोग सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो पीर में तहज्जुद भी देखी जाएगी, ये भी देखा जाएगा कि गुनाह छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे, ये तो अव्वल दर्जे पर है। उसके अलावा ये चीजें भी देखी जाएंगी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इन चंद आमाल को फोकस कर लिया तो आप उन आमाल में तो ठीक हो जाओगे, लेकिन सोसाइटी के नाकारा तरीन फर्द बन जाओगे आप। और बन रहे हैं लोग। माँ बाप कह रहे होते हैं हमारा ये बच्चा नेक है, बेकार, ये शरारती है लेकिन काम ये करके देता है। ये रिपोर्टें आ रही होती हैं घरों से, आती है कि नहीं आती? ये बच्चा नेक है, पढ़ाई में जीरो है, ये बच्चा नेक नहीं है, पढ़ाई में क्या है, हमने जो इस पे खर्चा किया है वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। तो इस्लाम हमें अपाहज नहीं बनाता, माजूर नहीं बनाता, इस्लाम एक्टिव बनाता है। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। क्यों भाई? इसलिए कि ताकतवर सोसाइटी में वो कुछ कर सकता है मुस्बत काम जो कमजोर नहीं कर सकता। कमजोर दूसरों पे बोझ बनता है, तो बोझ मत बनो, अपाहज मत बनो, सोसाइटी में कारआमद फर्द बनो। कारआमद फर्द बनने के लिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को में आगे जाओ, आप उन तमाम दुनिया के शोबों में जाओ जो किसी कौम को की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर आप अपने पीर से बैत होने के बाद सोसाइटी से कटते चले जा रहे हो, अपने एक माहौल में बंद होते चले जा रहे हो, एक मखसूस कुर्ते पजामे के अंदर बाउंड होते चले जा रहे हो, इसका मतलब ये पीर आपको उज़्वे मुअत्तल बना रहा है सोसाइटी के लिए, नकारा बना रहा है ये सोसाइटी के लिए। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। मैं एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर मुझसे मिले, मैं उनका रैंक इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो कोई समझ ना जाए कि किसकी बात हो रही है, ऐसे मौके पे तो पर्दा रखना चाहिए ना। वो बैत हुए किसी पीर साहब से, बहुत अच्छी तब्दीलियां आई उनके अंदर, वो इतना ऊंचा रैंक था कि बहुत ऊंचा रैंक था वो, लेकिन उनके अंदर तब्दीली आई। तब्दीली क्या आई? दाढ़ी रख ली उन्होंने, तहज्जुद की पाबंदी भी यकीनन कर ली होगी, उलमा की खिदमत इतनी कि जो भी आलिम जाए वो उनको चाय पिलाएं, खिदमत करें। और अब वो खानका में वक़फ़ हजरत जी के लिए, बड़े नेक, बड़े परहेजगार। मैं उनसे मिला, मुझे किसी ने बताया कि ये इतने बड़े आदमी थे और माशाल्लाह आज इनका रवैया देखें आप, वरना ऐसे बड़े रैंक के आदमी होते तो तकब्बुर का खतरा होता है, लेकिन कितनी तवाज़ो, रक्शे वालों के साथ भी बैठ रहे हैं, टमाटर वालों के, बल्कि देख पे बिरयानी बना बना के लोगों को खिला रहे हैं, कितने मुतवाज़े। मैंने कहा इनकी तवाज़ो पे कोई शक नहीं। मैं 1-1.5 घंटा उनसे मिला मैं, लेकिन मैंने कहा एक बहुत कारआमद आदमी को बेकार बना दिया है। नहीं है समझ में। इन पीर साहब ने एक बहुत कारआमद आदमी जो सोसाइटी के लिए, कौम के लिए बहुत, एक नेवी का तजर्बा, इतना एजुकेटेड आदमी, हिस्ट्री पे उसको कमाल, उसको लगा किस पे दिया है? इस काम पे। ये पार्ट टाइम में अगर हो जाता ना, देख के ढक्कन खोल के लोगों को चावल तकसीम कर दिए, ठीक है, तवाज़ो पैदा होती है, इंसान खिदमत का जज्बा पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम ये ठीक था। लेकिन इतना कीमती आदमी जो इस लेवल का हो, वो सोसाइटी के लिए इदारे बना सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा पीर साहब नेक होंगे, लेकिन पीर साहब का जो लेवल है ना वो क्या है, बहुत लो है। उन्हें शख्सियत को देख के ये नहीं, इसकी मिसाल ऐसे है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाहु ताला ने लिखा है कि अगर कोई आलिम जिसके इल्म में रुसूख हो, कमाल हो, वो क्या करे, वो मुसाफिर, पहले ज़माने में लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे ना, अब ऐसे होटल नहीं थे पहले ज़माने में, तो वो क्या करे, उसने एक सबील खोल के बैठ गया वो, कि भाई मैं लोगों को फ्री फोकट में पानी पिलाऊंगा। अल्लाह ने उसको माल दिया था, वो लंगर की दुकान खोल के बैठ गया कि मैं बिरयानियाँ बांटूंगा और लोगों को फ्री में क्या खिलाऊंगा, बिरयानियाँ खिलाऊंगा, या लोगों को फ्री में मैं पानी पिलाऊंगा। तो फरमाया इस आलिम को इस अमल पे सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा, इसलिए कि ये काम हर शख्स कर सकता है। आपको जो अल्लाह ने इल्म की सलाहियत दी है वो 100 में किसी एक में होती है। आपको चाहिए था वो खिदमत करते जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर जो, अब देखो एओ क्लिनिक में एक डॉक्टर है, हड्डी जोड़ दी, उनके बेटे से मैं मिला, उनका तो इंतकाल हो गया, उनके बेटा मेरे से मैंने उनसे मिला इसलिए कि आपने इतनी बड़ी खिदमत की। कराची में एक वाकया हुआ था, टांग की हड्डी टूट के बिल्कुल अलग हो गई थी। उन डॉक्टर साहब ने क्या की, एल्फी से नहीं जोड़ी, प्रॉपर जोड़ दी, बंदा चलने भागने दौड़ने लगा। कितना बड़ा डॉक्टर है यार। मुझे जब पता चला एक तकरीब में उन डॉक्टर के बेटे आए, मैं गया, उनसे मिला, उनका नंबर मैंने पॉडकास्ट के लिए मैंने लिया अभी तक। वो खुद भी हड्डियों के स्पेशलिस्ट है। अब एक डॉक्टर जिसकी एबिलिटी, इसकी काबिलियत ये है कि वो हड्डी अलग हो गई और वो जोड़ दी उसने, इतनी तमीज से बिठा दी उसने। अगर वो देख पे बिठा दो उसको ले जाके उसको बिठा दो किस पे ले जाके, देख पे, कि इंसानियत की खिदमत करा, डुम देख का ढक्कन खोला, फ्री फोकट में अपने पैसों से देखे खरीद खरीद के बांट रहा है।
تو جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں بولیں گے یار اتنا اونچے لیول کا ڈاکٹر، مگر آپ اس کی تواضع دیکھو، آج یہ آغا خان میں ہوتا اس کی عزت ہوتی، اس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوتی، آتا تو پھول بچھائے جاتے، لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے اس کو، اور کتنی عزت ہوتی، ڈیفنس میں اس کا 1000 بس کا بنگلہ ہوتا، ٹیلی ویژن میں اس کو بلا کے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے، انٹرویوز لے رہے ہوتے، کبھی امریکہ جا رہا ہوتا، کبھی جاپان جا رہا ہوتا، لیکن اس کی تواضع دیکھو یار، آہا کتنا مٹا دیا اس نے اپنے آپ، مٹا دیا، ایسا مٹایا ہے دیکھ پہ بیٹھا ہوا ہے، غریبوں کے ساتھ، ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف وسیم رکشے والا، دائیں طرف سلیم چپلی کباب والا، فرنٹ پہ اور کون ہوتا جمشید مٹھائی والا، اور پیچھے لطیف کباڑیا کباڑ والا، اتنی تواضع، یہ ہے ان بزرگوں کی صحبت کے اثرات۔ یہ اللہ والے ہی بنا سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں بنا سکتا بھائی، اللہ والے تو بنا سکتے ہیں، اللہ والے نے بیڑا غرق کر دیا۔ پارٹ ٹائم اللہ والے یہ کام لیتے ہیں ان سے، پارٹ ٹائم، کہ تم وہاں جاتے ہو، تمہارا بڑا پروٹوکول ہے، تواضع کے لیے تمہیں دیکھ پہ بھی بٹھاؤں گا تاکہ تمہارے اندر تکبر ختم ہو۔ پارٹ ٹائم تو یہ ٹھیک تھا، لیکن کام ہی یہی ہو گیا ہے حضرت جی کا۔ اس کا مطلب میرے بھائی اب جن کی ہڈیاں ٹوٹیں گی وہ کون جوڑے گا؟ وہ ٹماٹر والا لطیف کباڑ والا تھوڑی جوڑ سکتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں، آپ 1000 گز کا بنگلہ لیتے ڈیفنس میں، آپ آغا خان میں پروٹوکول لے لیتے، کوئی بات نہیں، انسانیت کی خدمت تو ہوتی نا۔ تو اس لیے عضو معطل نہیں بن رہا۔ کتنے ذہین لڑکے ہوتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ ایسے مشائخ بھی ہمارے ملک میں بہت ہیں۔ میں تو وہاں لاس اینجلس میں اور سین فرانسسکو جو امریکہ میں بالکل ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، ٹیکنالوجی کا ہب ہے، وہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو ہمارے مشائخ کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ بڑا خوش ہوتا ہوں میں کہ یار اتنے ہمارے مشائخ کے خلفاء اور مریدین ایسی گوگل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو فوکس کیا ہے، ایسی جگہوں پہ یہ پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دی تھی اس میں بھی خیانت نہیں کی اور دین کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی۔ اور اصل بات یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہو نا، اس میں خیانت اصل میں دین کے ساتھ ہی خیانت ہے، وہ دین دنیا الگ نہیں ہے اس مذہب میں۔ تو اس لیے میرے بھائی دیندار بننے کا مطلب بیکار بننا نہیں ہے، بیکار بننا نہیں ہے، کام کے بنو، مانگنے والے مت بنو، کھلانے والے بنو۔ تو جو بیٹھا ہوا ہے نا، پڑا ہوا ہے، دیگ آ رہی ہے خانقاہ میں اور کھا رہا ہے، اور اس کو میں بولتا ہوں چماٹ مار کے باہر جا، توبہ کر لے، وہ کم گناہ ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ نظر کی حفاظت کے چکر میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 40 دن تاکہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، تو اس گناہ سے آپ بچ گئے۔ ایک اور گناہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا، بیکار رہنے کا۔ گھر کے اندر بند ہو کے اگر عورت سے نظر کی حفاظت کا ثواب ہے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہے؟ یہاں کون جائے گا بھائی؟ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے، دنیا داری بھی ہوگی، نظر کی حفاظت بھی ہوگی، پھر بھی بد نظری ہوتی ہے، توبہ استغفار کرو یار۔ اس کی حفاظت کا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ رہبانیت اختیار کر لو، پھر تو آج بھی جاؤ اٹلی میں، یونان میں ایسے شہر ہیں، پادری وہاں جا کے رہتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ ہم شہر میں آئیں گے تو انٹی پہ نظر پڑ جائے گی، گناہ ہوگا، اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے، نکل جاؤ دنیا سے باہر، جا کے جنگلوں میں ٹائم گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ سارے کام ہوتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، پھر بھی اگر ہو جاتا ہے توبہ کرو میرے بھائی، لیکن عضو معطل نہیں بننا۔ سست نہیں، مجھے زیادہ جو بیان میں کرتا ہوں نا دینداروں پہ سستی کے خلاف، پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں رہا ہوں، صحیح ہے نا، اس لیے مجھے سستی پہ غصہ بہت آتا ہے کہ دین آپ کے اندر، آپ کو، میں بھی سست ہوں، میں آپ لوگ بعض دفعہ بیان سن کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی ان کی لائف میں مینجمنٹ اور ایکٹیو ہوں گے، او ہو، ایسا نہیں ہے، ہم بھی آپ جیسے نیک لوگ ہیں، لیکن بات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے اندر بھی کوئی اگر برائی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے۔ بات تو صحیح کرنی چاہیے نا، لوگوں کو گائیڈ تو صحیح کرنا چاہیے نا، چاہے آپ کے اندر وہ خوبی ہو یا نہ ہو۔ تو گائیڈنس میں یہی ہے کہ میرے بھائی دیندار بنو، اس کا مطلب عضو معطل مت بنو، سوسائٹی میں کارآمد بنو۔ میں اپنے شیخ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں، ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے، ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا، فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں، ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں، اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ۔ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے، سفید کرتا شلوار، اللہ، جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں، احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، میں پوچھتا آپ کون ہیں؟
تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. ننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تاکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک اڑ چکا ہوتا. یعنی ہم بیٹھے ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے, اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, تو بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا. لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اچھا, ایک آخری بات کر کے بس, وقت تو پورا ہو گیا, پھر یہ سوال جواب کے سیشن میں آخری بات کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. اب میرا یہ بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے. وہ باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے, اپنے پیر و مرشد سے جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے, وہ فائدہ اس سے لیتا رہے. کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی یہ بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر و مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیزیں ہیں تو ان کو نہیں لینا چاہیے. جی, ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں, جی, جانور میں حصہ لیتے ہیں, جی, تو مرحومین کا حصہ ڈالنا چاہیے. مرحومین کا بھائی مرحومین کے لیے ہمارے اہل حدیث حضرات کا میرا خیال ہے موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے مرحومین کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے قربانی کے کیے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی قربانی ہو جاتی ہے. ہوتی وہ اپنی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. اچھا, دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا ہے اور دنیا سے حج تھوڑا مائک قریب کریں نا, حاجی جانا دنیا سے شروع بھی ہو گئے ہیں. جی, ٹھیک ہے, ایک اس طرف توجہ جو ہے نا, وہ نہ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے اور جہاں تربیت ہوتی ہے حاجیوں کی, جی, وہاں دیکھا گیا کہ وہاں بھی یہ بات نہیں کی جاتی. اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جس مسلمان کو غسل کا پرائز نہیں معلوم, جی, تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں بھی جانا منع ہے, کیونکہ وہ اس کا پاک نہیں ہوگا. اگر غسل کے پرائز نہیں معلوم تو جتنا مرضی نہارے وہ پاک تو نہیں ہوا. جب وہ پاک نہیں ہوا تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا بھی منع ہے. وہ حرم کیسے چلا گیا, تو اس کی لبیک, اس کا عمرہ, اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ ذرا اس کو واضح کر دیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج تربیتی گروپ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض سکھا دیں. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کے غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوتے ان کو, تو وہ غسل ساری زندگی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے پھر تو ناپاک ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کے قلی کرنا, نعمان بھائی خیریت سے ہیں تبھی ٹھیک ہے, منہ بھر کے قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا جو نرم حصہ اچھی طرح سے بھیگ جائے, اور پورے جسم میں پانی بہا دینا. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تبلیغ والے ایک جگہ گئے نا, ایک طالب علم سے پوچھا کالج کے لڑکے سے غسل کے کتنے فرائض ہیں, اس نے کہا 3. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے, ماشاءاللہ اس کے پاس تو بڑی نالج ہے.
کون کون سے؟ اس نے کہا ایک بالٹی ہونی چاہیے، ایک مگا ہونا چاہیے، تولیہ ہونا چاہیے. یہ 3 فرض ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے تبلیغ والوں سے. تو منہ بھر کے کلی، ناک کے نرم حصے میں پانی اور پورے جسم پہ پانی بہایا جائے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے، جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کیا جائے، اس کے بعد یہ 3 کام کرنے. ایک بات اور صاحب، جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے وہی ناپاک ہوا. ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا احتلام ہو گیا تو وہ بھی تو ناپاک ہے. اس کے اوپر بھی وہی فرائض. جی بالکل. نائٹ فال ہونے سے بھی غسل اسی طرح فرض ہوتا ہے. آپ کے نوجوان بیان بہت سنتے ہیں، ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں کہ یہ ضروری ہے، نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار میں ترغیب دے چکا ہوں، کئی بار میرے بیان میں ہر دوسرے دن بعد داڑھی کا آ رہا ہوتا ہے. ایک مشہور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا اتنا کسی بھی فرقے کے زندہ اور مردہ عالم اور مفتی اور بزرگ کو نہیں آتا. یہ ایسی مبالغہ آ رہی ہے بھائی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تو ان کے مریدین کیوں دعویٰ؟ اور ان کے مریدین کرتے بھی نہیں ہے دعویٰ. کچھ بے وقوف تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایک بنوری ٹاؤن کے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے مسئلے پر مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بٹھا دو، میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو قائل کر دوں گا کہ سودی بینک اور اسلامک بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری ٹاؤن کے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ سامنے بٹھاتا تو بنوری ٹاؤن کے تو پورے علماء کے پینل کی ایک کتاب چھپی ہے، پورے علماء کے یوں سمجھے کہ ایک جماعت نے وہ کتاب چھاپی ہے، وہ ہم نے پوری باقاعدہ پڑھی ہے ایک ایک لفظ، اور اکیلے نہیں پڑھا، باقاعدہ پورے علماء کے گروپ میں بیٹھ کے اس کو، جب جس زمانے میں کتاب چھپی تھی، اور اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا بھی گیا ہے. تو اس لیے علماء صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن ان تمام باتوں کا جواب آ چکا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کون سے مفتی صاحب ہیں. باقی پھر بھی اگر علماء کا آپس میں اختلاف کرنے کا علماء کے پاس رائٹ ہے. ساحل ادیم جیسے آدمی کو رائٹ نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، بینکنگ کے الف بھی نہیں معلوم. ایک عالم کی بات سے اختلاف کر سکتا ہے. اگر بنوری ٹاؤن کے علماء اختلاف کرتے ہیں ان کو پورا حق ہے، لیکن ساحل ادیم کیسے اختلاف کر رہے ہیں بھائی؟ یا جن لوگوں کو بینکنگ کے الف بھی نہیں پتا وہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میرا مقصد ساحل ادیم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن جو جس کی فیلڈ ہو اس حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے.